بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں اطلاع پڑی کہ ابو سفیان ملک شام سے قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس میں 30 یا 40 افراد بہت سارا مال لا رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں، اور ادھر ابو سفیان کو بھی کسی کے ذریعے علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس نے فوراً قاصد کو مکہ دوڑایا، جس نے جا کر سرداران قریش کو خطرے کی اطلاع دی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ وہاں سے لشکر جرار اسلحے سے لیس ہو کر آ گیا۔ ادھر حضور علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے، اور آپ کو بھی ان کے لشکر کی روانگی کا علم ہو گیا۔ اس طرح قریش کفار کے 2 لشکر تھے، ایک مال والا، دوسرا جنگ والا۔ فرمان الہی ہے، اور اس وقت جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بغیر ہتھیار والا ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ ہاں مشرک ناخوش ہی ہوں، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے صرف بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان میں ہوں، اور مدد تو اللہ ہی کی ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم مضبوط کر دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کو فرماتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، بس تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کے پورے بدن تک کاٹ ڈالو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور وہ شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے، یہ چکھو، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ ساری صورتحال غزوہ بدر کے متعلق فرمائی ہے، جس میں بیان ہے کہ اللہ نے دراصل مومنوں سے ایک قافلے کو فتح کروا دینے کا وعدہ فرمایا، مال والے یا جنگ والے۔ پھر مومنوں کے دل میں مال والے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے دوسرے کو آگے کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ نے خود فرمائی کہ اس سے مقصود تھا تاکہ کافروں کو نست و نابود کر کے ان کی جڑ اکھاڑ دی جائے، اور مال والے قافلے کو اللہ نے اس طرح بچا دیا کہ ابو سفیان اپنے قریب کنویں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا، تو وہاں موجود شخص نے کہا جی، یہاں 2 اونٹ سوار آئے تھے۔ ابو سفیان نے ان کی مینگنوں کو خرید کر دیکھا تو اس میں سے گٹلیاں نکلیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں یثرب کے آدمی آئے تھے اور جاسوسی کر کے گئے ہیں، لہٰذا یہاں ابھی نبی کا لشکر آئے گا، تو وہ اپنے قافلے کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکل گیا، اور پھر ہتھیار سے لیس لشکر سے مسلمانوں کی لڑائی طے پائی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 کے کچھ اوپر تھی، اور کفار 900 سے زائد تھے، اور دونوں لشکروں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ صبح کو آمنا سامنا ہوا، کفار کی طرف سے عتبہ بن ربی، اس کا لڑکا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربی پہل نکل کر آئے اور نعرہ لگایا کہ کوئی ہے تو ہمارے مقابلے پر آئے۔ ان کے مقابلے میں انصار کے 3 اشخاص، اوز، معوذ اور ایک تیسرا آدمی جو شاید عبداللہ بن رواحہ تھا، آئے۔ عتبہ والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔ کہا ہم تم سے نہیں لڑتے۔ پھر انہوں نے اے محمد، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہماری قوم کے لوگ، سردار اور بہادر بھیجو، ان کے ساتھ تو لڑنا ہماری توہین ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ کھڑے ہو، اے علی کھڑے ہو، اے عبیدہ کھڑے ہو۔ لہٰذا یہ تینوں فوراً اٹھے اور میدان میں لپک کر پہنچے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے شیروں کی طرح گرج کر کہا، میں علی ہوں، میں حمزہ ہوں، میں عبید ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں اب برابری ہے۔ پھر عبیدہ نے عتبہ بن ربیع سے مقابلہ کیا، حمزہ نے شیبہ سے، علی علیہ السلام نے ولید سے، اور حمزہ اور علی نے تو سر کاٹ کر رکھ دیا اور سارا غرور حق میں ملا دیا، جبکہ عتبہ اور عبیدہ دونوں ایک دوسرے سے زخمی ہو گئے۔ علی اور حمزہ نے پھر اپنے اپنے مد مقابل سے نپٹ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ پھر کفار غیظ و غضب سے بھڑک گئے اور دونوں گروہوں میں گھمسان کا رن پڑا، اور حضور کو دعا کرتے کرتے اونگ نے پکڑ لیا۔ اٹھے تو ہوش تھے، فرمانے لگے، وہ دیکھو جبرائیل لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی جنگ میں کافر ملعون ابو جہل کو معاذ اور معوذ دو بچوں نے جہنم واصل کر دیا، اور اس کے علاوہ تقریباً بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، اور کافروں کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئیں۔ اور پھر الحمدللہ تمام جنگوں میں اسلام کا پرچم بلند ہوتا گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔